اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا رمضان اسپیشل کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج ہماری آخری ایپیسوڈ ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، رمضان اسپیشل کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنی عبادات میں مصروف ہوں گے، اور آج ایک اور تاک یعنی 27ویں رمضان، 27ویں شب آج ہے۔ تو امت مسلمہ کو، پاکستان کو اور تمام تر لوگوں کو اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو ہم نے 4 پروگرام کی ہم نے سیریز کرنی تھی پورے رمضان میں، اور ہم نے اسلامک اسکیٹالوجی کے متعلق بات کی۔ پچھلے 3 پروگرام میں ہم نے ہسٹری کے ساتھ ساتھ اب جو ماڈرن ڈے جو ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں اس متعلق ہم نے بات کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلمان بھائی نے آپ کو پراپرلی گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس متعلق کیا کیا آیا ہے، نہ صرف اسلامک اسکیٹالوجی میں بلکہ کرسچن اسکیٹالوجی میں اور دوسرے مذاہب کی جو بھی بلیوز ہیں اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، ان کے متعلق بھی ہم نے آپ سے تفصیلی گفتگو کی۔ اسی سلسلے کی کڑی آج ہے، اور آج آخری پروگرام ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ تمام تر چیزوں کو سمیٹ سکیں، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، بہت بڑا ٹاپک ہے، کور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اور ظاہر ہے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم ہمیں ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ساری چیزیں تو کور نہیں کر سکتے، البتہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمیٹ سکیں آج۔ اور ان دا مین ٹائم کہیں کوئی غلطی، کوتاہی یا کچھ ہو تو پلیز اسے درگزر کیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور آپ تک حقائق پراپرلی پہنچا سکیں۔ تو سلمان بھائی، اوور ٹو یو۔ انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، وہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ جی جی احمد، جیسا کہ آپ نے کہا، اور یہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے شروع میں ہی، کہ 3 پروگراموں کے دوران، اور یہ 4تھا پروگرام اس سیریز کا جا رہا ہے جس میں ہم نے آخر الزماں یعنی اسلامک اسکیٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آخر الزماں کو دیکھا، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے ویورز کو جو ہے یہ سب کچھ بتایا جا سکے کہ کس پس منظر میں ہم جی رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، چاہے الہامی مذاہب ہیں چاہے غیر الہامی مذاہب ہیں، سب کا یہ ماننا ہے کہ ہم آخر الزماں میں زندہ ہیں۔ تو جب ہم اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم آخر الزماں پہ زندہ ہیں، تو کیوں نہ ہم جو اس دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور نہ کہ ہم جو ہے وہ ایک ریٹ ریس جسے کہتے ہیں، اور ایک بالکل بلا سوچی سمجھی زندگی گزاریں جس کا کوئی مقصد اور حاصل و حصول نہ ہو۔ تو مقصد سارا یہ تھا کہ لوگوں کی تھنکنگ پروسیس کو جو ہے وہ اگنائٹ کیا جائے، ٹریگرڈ کیا جائے، تاکہ وہ اس بارے میں سوچیں، اپنے مصروف شیڈیولز میں سے کچھ ٹائم نکالیں اور سوچیں کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے۔ اور اب چونکہ آخر زماں ہے تو بالکل آخر چل رہا ہے، اینڈ چل رہا ہے، تو اس زمانے میں ہمارے جو ہے وہ کیا ہماری جو ہے فرائض ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور نہ صرف خود کو اس بارے میں آشنا کریں اس معاملات سے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، گرد و نواح کے لوگوں کو، اپنی آل اولاد کو، بلکہ پوری امہ کو اس سے باخبر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے کی یہ صحیح جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی 3 ہفتے پہلے، جس کے ہم 3 پروگرام کر چکے ہیں، 4تھا پروگرام آج جا رہا ہے۔ اور آپ نے جیسے کہ کہا کہ اس سلسلے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، سہو ہو گئی ہو، کسی قسم کی پروناؤنسیشن میں، عبارت پڑھنے میں، کسی اور قسم کی کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی کے درخواست گوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے اور معافی عطا فرمائے، کیونکہ ہم بس ایک کوشش ہے، ایک صحیح ہے، ایک ناقص کوشش ہے ہماری طرف سے کہ بس اللہ تعالیٰ نیتوں کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو پاک کرے، اور جو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو ہے معافی کے جو ہے وہ طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہماری کوشش بس یہ تھی کہ لوگوں تک، مسلمانوں تک اور امت تک یہ پیغام پہنچ جائے،
اور نہ صرف یہ پیغام پہنچائیں بلکہ وہ خود اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ ہماری چیز تھی جو کہ ہم نے آج پروگرام کے شروع میں ہی کر دی. بیک ٹو دا ٹاپک، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ دوبارہ سے، اور جہاں سے سلسلہ ڈسکنٹینیو ہوا تھا پچھلی دفعہ وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے کچھ سلسلہ اس طرح رکھا تھا، کچھ فارمیٹ اس طرح رکھا تھا کہ آپ کو جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اور اسلامک جو اسکیٹالوجی ہے آخر الزماں، اس کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک کانٹیکس ضرور پتہ ہو. ہم چاہتے تو ہم آپ کو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم صرف آپ کو جو ہے وہ نشانیاں بتا دیتے اور آپ جو ہے وہ سن لیتے، جس طریقے سے اور بھی یہاں پہ پروگرامز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی، اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے اور آپ ان نشانیوں کا ویٹ کرتے. ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو نشانیاں بھی بتائیں پیرلل، اور ہم نے آپ کو وہ جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی بتایا جو اس کا ہے، اور ہم نے قرآن اور حدیث سے اس کو آپ کو انٹر کنیکٹ کر کے بھی دکھایا اور یہ بتایا کہ اب آپ یہاں پہ ٹائم لائن میں آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے، اور اب آپ یہ ایونٹس اب رونما ہونے والے ہیں، اور اب جو امیونٹ ایونٹس ہیں وہ یہ ہیں، اور ان میں یہ کریکٹرس ہیں آخر زمان کے. اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں مزید تحقیق کریں، سوچیے، اور نہ صرف سوچیے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے اور آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اب آپ اسپریڈ دا ورڈ کا ٹائم آ چکا ہے کہ اب آپ اس کو آگے بڑھائیں، اور خود بھی اس کو پہلی طریقے سے آپ کو پوری طریقے سے پہلے سمجھنا پڑے گا اور پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں. دیکھیں ہم پورے پروگرام کے دوران جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ جو اس میں سب سے جو مین کریکٹر ہے، جو مین گروپ ہے آخر زمان میں جس سے یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ بنی اسرائیل ہے، یعنی اسرائیلائٹ پیپل. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی ہم نے ہسٹری بریفلی آپ کو بتاتے چلے، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے اس کو ہم جوڑیں گے بالکل، کیونکہ جو آج ہمارا آخری پروگرام ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو جو لاجیکل اینڈ ہے اس کی طرف لے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہم جب جوڑتے ہیں اسرائیلائٹ ہسٹری کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومنز آ گئے، اور ہم نے آپ کو بتایا پچھلے پروگراموں میں بھی کہ ٹائٹس جو ان کا جنرل تھا، ٹائٹس رومی، اس نے جو ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل کو جو تباہ کیا اور ڈسٹرکشن کی، تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے 70 عیسوی میں، یعنی 70 AD. اس سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ آسمانوں پہ وہ چلے گئے تھے. اور یہ معاملہ آج ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ ان کے ساتھ ایکچوئل واقعہ ہوا کیا. قرآن نے کیٹیگوریکلی، دیکھیں آپ ذرا ٹائم لائن دیکھیں ہسٹری کی، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس دنیا میں وہ ہے 571 AD، یعنی عیسوی 571 عیسوی، جو کہ لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً آپ دیکھیں تو 571 سال بعد ہے تقریباً. 571 سال تک جو کرسچنز ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب دے دی گئی ہے، یعنی ان کو کرسیفائی کر دیا گیا ہے، اور کرسیفائی کرنے کے بعد ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ 3 دن تک ایک جگہ رہے اور اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے، جو ہمارا کانسیپٹ بھی ہے، جو ریسوریکشن جسے بولتے ہیں. وہ انہوں نے بہت ان پہ ڈاکیومنٹریز بھی بنائی ہیں، موویز بھی بنائی ہیں، بہت لٹریچر آپ کو مل جائے گا ریسوریکشن پہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ اٹھا لی گئی بات. ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی تھی اور صلیب پہ ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 3 دن تک ان کی جو ہے وہ جو ہے باڈی وہاں رکھی رہی ایک جگہ پہ، جہاں وہ چرچ آف ہولی سپلکر بھی ہے جیروسلم میں، اگر آپ اس کو جوڑیں. جو 3 آج ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو 3 مقدس سائٹس ہیں جس کی وجہ سے جیروسلم بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور تمام الہامی مذاہب کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ، جہاں آج کل آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو ہے وہ بالکل برننگ کویسچن بنا ہوا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر آئیں گے دوبارہ سے جیو پالیٹکس پہ، تو تفصیل سے بات کریں گے. مسجد اقصیٰ، ڈوم آف دا راک جس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ معراج کی رات آپ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ گئے تھے. کرسچنس کے لیے جو چرچ آف ہولی سپلکر ہے وہ وہیں پر ہی قریب میں ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہاں سے ان کی ریسوریکشن ہوئی تھی، وہاں سے اوپر گئے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہی ٹیمپل ماؤنٹ جہاں پہ یہ سب کچھ واقع ہے، یہ سب چیزیں اسی ٹیمپل ماؤنٹ پہ وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہمارا جو فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل جو ڈسٹروائے ہوا ہے وہ بھی وہیں پر ہی تھا. تو وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ تینوں الہامی مذاہب کے لیے جو ہے وہ مقدس ہے، سیکرڈ ہے. کوئی بھی اس کو گیو اپ کرنے کو ریڈی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ شیئر کر کے، ایک دوسرے کے احترام کر کے، میوچل رسپیکٹ سے ایک دوسرے کے چلتے ہیں. یعنی تینوں کے لیے ہی جب وہ سیکرڈ ہے تو تینوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر کے اور ان کو سیکرڈ رکھ کے، سیکرڈ مانتے ہوئے چلتے ہیں. اور کچھ عرصے تک ہوا بھی ہے، کئی صدیوں تک یہ ہوتا بھی رہا ہے.
لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے پروگرام میں کہ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے کیونکہ ان کا مسایہ آئے گا، اور ان کا جو مسایہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ دجال ہے، جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں، جس نے ان کو وہ گلوری دینی ہے جو وہ لاسٹ کر چکے ہیں، تو وہ اس کی طرف ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا زائنسٹ کرسچنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ تو کرسچنز کے لیے عیسیٰ علیہ السلام مسایہ ہے، اور جیوز کے لیے وہ دجال مسایہ ہے جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مسایہ مانتے ہیں، اور ہماری اسکیٹولوجی میں بس یہ ہے کہ ان کی جو ہیلپ کے لیے جو گروپ ہے وہ امام مہدی کی لیڈرشپ میں آئے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کرے گا۔ اور دجال کی موت تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی لکھی ہے، لیکن جو لشکر، جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان دجالی اور سیٹنک فورسز کا مقابلہ کرے گی، وہ اس مسلم امت سے آئے گی۔ یہ سب کو پتہ ہے بات، اور اسکیٹولوجی میں موجود ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہوگا یہ کہ آخر میں خیر اور شر کی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے نمبر آزما ہو جائیں گی۔ اس میں یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلم کرسچن سے لڑ رہے ہیں یا اس طرح نہیں۔ خیر، جو الٹیمیٹ خیر کی قوت ہے وہ ایک جگہ ہو جائیں گی، جو الٹیمیٹ شر کی قوت ہے وہ ایک جگہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمام مذاہب، چاہے آپ کرسچینٹی، جوڈیزم، اسلام کی بات کریں، یہ بیسیکلی ایک ہی مذہب ہے، یہ بیسیکلی ایک ہی مذہب ہے نا، اس کی برانچز ہے نا، یہ پھر جمع ہو جائیں گے اور وہ شر کی قوت کے خلاف لڑیں گے۔ آخر زمان کے حوالے سے جو پروفیسیز میں سے ایک بات ضرور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ آ کر جو چیز کریں گے وہ سلیب توڑ دیں گے۔ ہمارے جو کانٹمپرری اسکالرز ہیں، جو اللہ ماشاء اللہ میجورٹی، انہوں نے اس کی یہ کیا کہ مطلب ان کو ماننا یہ کہ جیسے کوئی فزیکل سلیب ہے، مطلب جو کہ کراس ہے، اور اس کو جا کے وہ توڑ دیں گے۔ وہ سمجھے ہی نہیں اس رمز کو کہ جو سلیب کا کانسیپٹ ہے، جو کراس کا کانسیپٹ ہے، جو ان کا 3 کانسیپٹ ہے کہ دا گاڈ اور دا ہولی اسپرٹ اور دا سن آف گاڈ، وہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کرتے ہیں، وہ کانسیپٹ کو ختم کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ بیکاز سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الٹیمیٹ جو ہے رب ہے، نہ اس کی نہ کوئی پاور شیئرنگ ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے، وہ ایک الگ ہی واحد ایک اینٹیٹی ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ہے، نہ اس سے کوئی ہے، نہ وہ کسی سے ہے۔ سورہ اخلاص میں کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو وہ جو سلیب توڑنا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ تھا کرسچنس کا جو ان کے درمیان آ گیا تھا غلط، کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس کانسیپٹ کو خود آ کے ختم کر دیں گے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایک پروفٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کا پروفٹ ہوں، اور وہ اس بات کو انڈورس کریں گے جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام ہے۔ تو سلیب کا توڑنے کا مقصد یہ ہے، وہی والی بات ہے، فار گاڈ سے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی آپ جب روشنی میں کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سب رمز میں باتیں ہیں، سمبولک باتیں ہیں۔ جب آپ انٹرپریٹیشن کریں گے، جیسے ہم نے بتایا آپ کو قرآن کی آیت کی جس طریقے سے آیت متشابہت کی انٹرپریٹیشن ہوگی، جب آپ تک وہ نہیں کریں گے تو آپ سپرفیشلی رہیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم نے آپ کو جو بڑی نشانی بتایا تھا اس میں ان کا جو نزول ہے وہ بڑی نشانی میں سے ایک ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اب جو ہے وہ گیم جو ہے وہ سمٹنے والا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ اس سلسلے کی، اس کڑی کی بالکل آخر میں ہے۔ اس سے پہلے ہوگا کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودی کر کیا رہے تھے۔ دیکھیں یہودی کیا ویٹ کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا یہودی ہمیشہ سے ویٹ کر رہے تھے کہ اس گلوری کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان سے لے لی گئی تھی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پورا تفصیل سے واقعہ بتایا سلیمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے بعد یہ سلطنت کسی کو نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جو خواب میں ایک جسد کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا تھرون پہ، اور وہ جسد جو تھا، ہم نے آپ کو اس کی انٹرپریشن پہ کرتے ہیں، وہ دجال تھا۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں یہ تخت سلیمانی لگ جائے، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کی اور اس کو ڈیفر کر دیا۔ یہودی اسی گلوری کے انتظار میں بیٹھے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے بڑا کام انہوں نے، جو سب سے غلط کام یہ کیا کہ انہوں نے بی بی مریم پہ تہمت لگا دی کہ آپ بغیر شادی کے یہ کہاں سے بچہ لے کے آئیں گے۔ قرآن نے اس کو تفصیل سے آپ کو بیان کیا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور پھر جو ہے مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کہیں، آپ خاموش رہیں اور اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ بچہ بتائے گا۔ پھر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نومولود تھے ابھی بالکل، اور انہوں نے بولنا شروع کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی یہ معجزہ دے کے بھی جو ہے نا نہیں مانے، اور انہوں نے الزامات جاری رکھے اور تہمت لگاتے رہے۔
جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے حواری ہے، ان کے جو حواری تھے، جو 12 حواری تھے، ان کے ساتھ تبلیغ شروع کری، اور وہ جاتے تھے، وہ ان کو ڈینائی کرتے رہے، یہودی ڈینائی کرتے رہے، اور آخر میں وہی ہوا، ان کی شکایتیں لگا لگا کے رومن بادشاہ کے ہاتھوں کوشش یہ پوری کی کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو مانا ہی نہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس لیے بھی نہیں مانا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، اور ہر جگہ جا کے بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کی طرح سادہ زندگی گزار رہے ہیں. یہودی ویٹ کر رہے ہیں اس گلوری کا. ان کی ویٹ اس لیے تھا کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ بادشاہت جس میں جن ہمیں رپورٹ کرتے تھے، جس میں چرند پرند، جس میں ہوائیں ہماری مرضی چلتی تھی، وہ بادشاہت کا وہ ویٹ کر رہے تھے. جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، سادہ زندگی گزار رہے ہیں، نارمل تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بولا یہ ہمارا مسایہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اس مسایہ کے ویٹ میں ہیں جو کہ ہمیں وہ گلوری لوٹائے گا. تو انہوں نے اس کی اور مخالفت شروع کر دی، اور آخر میں شکایتیں لگاتے لگاتے، چگلیاں لگاتے لگاتے، کیونکہ رومن بادشاہت چل رہی تھی ادھر یروشلم پہ، ان کا قبضہ تھا، تو ان کو شکایتیں لگا لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کو آخر کار انہوں نے جو ہے ان کے مطابق انہوں نے پوری اپنی کوشش کر لی کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے، یعنی صلیب مصلوب کر دیا جائے. اور رومن بادشاہ کو انہوں نے پورا پریشر کیا اور چغل خوری کی، اور رومن بادشاہ نے ان کو سزا بھی دے دی، اور اس کے بعد وہ ان کو صلیب تک لے آئے. اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 157 اور 158 میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے کہ کتنی کیٹیگوریکلی یہ بتایا ہوا ہے. اور قرآن نے جیسے ہم نے بتایا 571 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور 40 سال بعد آپ بعثت کا اعلان کرتے ہیں. تب تک یہ فیکٹ چھپا رہا عیسائیوں سے کہ اصل میں صلیب پہ ہوا کیا ہے. یہ امیزنگ بات ہے، یعنی 6 صدیوں تک یہ فیکٹ چھپا رہا عیسائیوں سے کہ اصل صلیب پہ ہوا کیا ہے، اور ان سے چھپا کے رکھا گیا. اور قرآن نے الٹیمیٹ آ کے یہ ریویل کیا، جو کہ سورہ نساء کی میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو 157 پہ. فائنلی 6 صدیوں بعد یہ ٹروتھ جو ہے وہ انویل ہوتا ہے اور انلیش ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، جو کہ اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم فی من علم الا اتباع الظن وما قتلہ یقینا بل رافعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 157 158. اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. ہوا کیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے، اب یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں 157 انہوں نے کہا کہ ہم نے، وہ بوسٹ کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ ایک پرائڈ سے کہنے لگے یہ بات، غرور سے کہنے لگے ایک بات، کیا کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو خدا کے پیغمبر ہیں نعوذ باللہ قتل کر دیا، مطلب مصلوب کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بول رہے ہو نا کہ تم نے مصلوب کر دیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا کیٹیگوریکلی، اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا. 2 الگ الگ باتیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جواب دیے، نہ تم ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ ان کو مصلوب کرنے میں تم کامیاب ہوئے. بلکہ کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں جو کہ 600 سال تک، 6 صدیوں تک چھپے رہے. بلکہ ان کو انہی کی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال پہ شک میں پڑے ہوئے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی سچویشن کریٹ کر دی کہ وہ شک میں پڑ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ نہ تم ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ تم ان کو مصلوب کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ تمہارے سامنے سچویشن اس طریقے سے کریٹ کر دی گئی، اس طرح سے ڈوبیس بنا دی گئی کہ تم آپس میں اختلاف کرنے لگے ان کی اسٹیٹ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر آگے جو 158 آ رہی ہے اس میں بتایا کہ ہوا کیا، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. یہ سورہ 157 اور 158 یہ آج کا ہوم ورک ہے. یہ میں آپ کو آخر الزماں کی آیات کا کرکس بتا رہا ہوں. Now this is a bottom line. جو کرسچنز 6 صدیوں سے ڈاؤٹ میں تھے، قرآن نے آ کے 6 صدیوں بعد وہ راز کھولا. یاد ہے آپ کو؟
جب ہم سورہ بقرہ کے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے الف لام میم کے بعد؟ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. نا دس از اے فائنل ورڈکٹ جو سنایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 157. نہ تم ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ تم ان کو مسلوب کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اب آپ کو اس حدیث سے میں اب جوڑ رہا ہوں جو میں نے آپ کو جس کا مفہوم بتایا کہ وہ آتے کے ساتھ ہی سلیب توڑ دیں گے. قرآن کی اب اس آیت کو جب آپ اس سے ملائیں گے کہ چونکہ آپ مسلوب کرنے میں کامیاب، چونکہ یہودیوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ ان کو مسلوب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، نہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا. 6 صدیوں بعد یہ راز افشا ہوا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ راز بتائیں گے یا آ کے اپنے الفاظوں میں خود بتائیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، جو قرآن کہہ رہا ہے یہی بات تھی، تو جو عیسائی صحیح معنوں میں، جو نصارہ صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ایسے آگے کھڑے ہو جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ ایسے آگے کھڑے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے پیچھے، اور یہ وہ خیر کی قوت بنے گی جو کہ فائنلی دجالی قوتوں سے زبردست ہو. اب یہ واقعہ انفولڈ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اب یہ 3 کریکٹرز اب ملنے جا رہے ہیں. اب ہم نے آپ کو آئسولیشن میں الگ الگ بتایا تھا، جال کا ریفرنس دیا، امام مہدی کے بارے میں بتایا، اقبال کی جو ہے ہم نے شعر کی انٹرپریٹیشن کی آپ کی، جیسے ہم نے آپ کو فارسی میں شعر بتایا تھا کہ خلوت دشت حجاز آیت بروں کہ حجاز کے دشت سے صحرا سے ایک بندہ نکل کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور ایک دور دراز وادی سے ایک لشکر آئے گا جو اس کی مدد کے لیے آئے گا. وہ سب ہم مرج کرنے جا رہے ہیں آج. اب جو ہم نے آپ کو مختلف باتیں بتائی تھیں آج ہم اس کو کنورج کرنے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودی جو ہے وہ اس گلوری کا انتظار کر رہے تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بہت سادہ نبی ہیں اور یہ تو یہ نہیں کرنے ہمیں گلوری لٹانے نہیں والے، تو انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، اور ان کی پیدائش سے مخالفت شروع کر دی، اور اس کے بعد مخالفت کرتے رہے، اور آخر میں کوشش یہ کی کہ ان کو مصلوب کرا دیں، قتل کرا دیں. اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے سورہ نساء کی آیت آپ کو بتا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا، اور اس میں اس آیت کا جو شروع والا حصہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا وہ آیات محکمات میں سے وہ پلین اینڈ کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا نہ تم ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو نہ ان کو مصلوب کرنے میں کامیاب. یہی دعویٰ ہے نا کہ آپ نے کروسیفکشن کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ نہ تم نے اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو نہ تم ان کو جو ہے مصلوب کرنے کا، ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو بات ختم ہو گئی. آپ ان کو کچھ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا حدیث میں کرونالوجیکل ایونٹس ہوں گے. ہم نے آپ کو بتایا کہ یروشلم اپنی پیک پہ جائے گا پولیٹیکلی اور ہر چیز سے، مدینہ کی جو حیثیت ہے پولیٹیکل وہ ڈیسٹیٹیوشن میں جائے گی. اس کے بعد ملحمہ ہوگی جو بگ وار ہم بات کریں جس کو آرماگیڈون کہتے ہیں کرسچن اسٹالوجی. اور اس کے بعد ہم نے پورے کرونالوجیکل ایونٹس بتائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. اگر آپ اس ریفرنس میں دیکھیں تو ہوگا یہ کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا عربیہ میں، اور اس کے بعد اس کے جو بچے ہوں گے وہ آپس میں اس بات پہ اختلاف کریں گے، لڑیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ تھرون پہ بٹھا دیا جائے. عربیہ میں ایک کیوس کریٹ ہوگا، اور خاص طور پر جب ہم عربیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا سینٹر ہارٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، حجاز مقدس. وہاں پر جب یہ اختلاف ہوگا تو آپ پھر دیکھیں گے اس وقت جو ہے وہ ایک شخص مدینے سے مکے آئے گا اس ٹرموائل کے دوران، اور وہ فیملیئر فیس ہوگا، اس کو لوگ جانتے ہوں گے. وہ مدینے سے مکے آئے گا اور لوگ ان کو فورس کر رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ اس اختلاف کے دوران امت کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالیں، لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے، وہ منع کریں گے کہ نہیں میں نہیں کروں. اور پھر آخر میں جب ان پر ایک رات سارے راز اللہ تعالیٰ افشا کر دے گا اور بتا دے گا کشف ہو جائے گا ان پہ کہ تم نے ہی اب لیڈ کرنا ہے، تو پھر اگلے دن وہ حتیم کے قریب یعنی خانہ کعبہ کے صحن میں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور وہ شخص ہوں گے امام مہدی جس کا ہم کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوگا. شیعہ اور سنی اس پہ اختلاف کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں لیکن کسی غار میں پوشیدہ ہیں. شیعہ یہ مانتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور جیسے کہ نارمل انسان ایمرج کرتا ہے اس طریقے سے. بہرحال حتیم کے قریب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. اب میں آپ کو جوڑتا ہوں ہمارے اپنی ہسٹری کی تار. جب امام حسن کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی تھی، اور حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد سے جو سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے ہمارا وہ امام مہدی کی اس بیعت پر کمپلیٹ ہوگا جو کہ حتیم کے قریب ہے.
وہ سلسلہ جو ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے، جو مسلمانوں کا پولیٹیکل سسٹم ہے کہ شورا آپس میں مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے اور بیعت ہوگی اس کے بعد، وہ سلسلہ جو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ اب دوبارہ سے شروع ہوگا امام مہدی۔ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گی، وہ پروسیس، وہ جو جینوئن پروسیس اسلام نے دیا تھا پولیٹیکل، وہ دوبارہ سے آئے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب بیعت ہوگی اس کے بعد شیطانی قوتیں کوئی آسانی سے بیٹھ جائیں گی اور ان کو سکون کا سانس لینے دیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہی پروفیسی سے بتایا گیا کہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے گی تو ایک لشکر روانہ ہوگا ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کو ان کے آنے سے پہلے ہی زمین میں جو ہے دھسا دیا جائے گا، اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا، امام مہدی سے کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ مدر آف آل سائنز ہے، یہ وہ نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی ہے، کیونکہ پروفیسی میں باقاعدہ بتا دیا گیا۔ وہ لشکر جب دھس جائے گا، سلمان میں ایک سوال آپ سے کرنا تھا مجھے یہاں پہ، ایک لشکر تو وہ ہوگا جو کہ مسلمانوں کی طرف سے تیار ہوگا اور وہ مسلمانوں کی طرف سے جائے گا اور جا کے جو ہے وہ پھر تمام تر معاملات کو ٹیک اوور کرے گا، تو کیا اس لشکر کے اندر پاکستان کا کہیں کوئی عمل دخل یا پاکستان اس ریجن کا کوئی عمل دخل ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی بالکل اس کا ذکر ہے اور اس کے اشارے موجود ہیں اور متعدد احادیث موجود ہیں۔ میں اس کو ذرا ٹائم لائن کے حساب سے آتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، تو بالکل۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ امام مہدی جب مرچ کر جائیں گے اور امت کو پتہ لگ جائے گا، اور جتنے بھی کتب ابدال یعنی جو اولیاء اللہ ہوں گے اس ریجنز کے آس پاس کے، خاص طور پہ شام کا ذکر، وہ آ کے امام مہدی کو انڈورس کریں گے کہ یس یو آر امام مہدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی وہ کشف کر دے گا بات کہ اب وہ جو بندہ جس کا ویٹ کر رہے تھے آپ سب لوگ، وہ آ چکا ہے۔ تو تمام کتب ابدال آ کر امام مہدی کو انڈورس کریں گے کہ ناؤ یہ امام مہدی ہے۔ یہ ایک انڈورسمنٹ ملے گی امام مہدی کو اس ٹائم پہ جب کہ ان کو ضرورت ہوگی اس انڈورسمنٹ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ احمد کہ امام مہدی اپنی اسٹرگل سٹارٹ کریں گے، اور اب ہم اس کو جوڑ رہے ہیں، اور وہ شام میں ہوں گے جو کہ مسجد اموی ہے، اور وہاں پر فجر کی نماز کا ویٹ کر رہے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ریڈی ہوں گے۔ اسی دوران جو ہے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ ان کا ایک ہاتھ ایک فرشتے کے پر پہ ہوگا اور دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے کے پر پہ ہوگا، اور وہ اس طریقے سے اس پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ سب کو معلوم ہے، حدیث میں ہے کہ وہ امام مہدی دعوت دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو فجر کی نماز کی امامت کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ پڑھائیے نماز۔ ہم سب کو پتہ ہے نا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جب مل جائیں گے تو اب اس اسٹرگل کا آغاز ہوگا جو کہ دجال کے خلاف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال جو ان پرسن آئے گا، جیسے کہ ہم نے بتایا ہے، اس کا جو قتل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھ دیا گیا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کرے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو جس مسلم لشکر کا آپ نے ذکر کیا احمد، کہ جو لشکر جو ہے وہ امام مہدی کی مدد کے لیے آئے گا، اور امام مہدی کی جو حکومت ہے اس کو جو ہے اسٹرینتھن کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا۔ متعدد حدیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یعنی سرد ہوا آتی ہے۔ آپ نے جو بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیسیز کی، آپ نے جو پروفیسیز کی ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ مشرق کی طرف سے جو ہے مجھے سرد ہوا آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مشرق کی طرف سے، وہ حدیث کی نریشن میں آپ کو سناتا ہوں ابھی تفصیل سے، کہ آپ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر آئے گا، اور احادیث میں آپ نے فرمایا کہ خراساں سے ایک لشکر آئے گا جو امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کرے گا، اور اس کے راستے میں کوئی چیز اس کو روک نہیں پائے گی، حتیٰ کہ وہ جروسلم میں لا کے اپنے جھنڈے گاڑ نہیں دیں گے۔ اور آیت السود کی حدیث مشہور ہے، یعنی جو ہے سیاہ جھنڈے والے، تو سیاہ جھنڈے لے کے وہ لشکر آئے گا خراساں سے، اور اس کو راستے میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور جب تک وہ یروشلم نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، وہاں لا کے وہ جھنڈے گاڑ دے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی
اور امام مہدی کی ہیلپ کرے گا، اور پھر جا کے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ لشکر بہت اہم ہے، کیونکہ یہ لشکر جو ہے وہ مشرق سے آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حجاز کے مشرق میں ہی ہے خراسان۔ اور اب ہم آپ کو تھوڑا سا بریف کرتے ہیں کہ خراسان بزرگ جسے کہتے تھے، تو اولڈ خراسان، وہ ٹیریٹری تھی کہاں؟ جو اولڈ خراسان ہے وہ آج بھی آپ دیکھیں تو آج بھی ایران کا ایک پروونس ہے، اس کا نام خراسان ہی ہے۔ تو ایران کا جو وہ پروونس ہے خراسان، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ افغانستان از اے ہارٹ آف خراسان بیسیکلی، افغانستان کا میجر حصہ جو ہے وہ خراسان میں ہے۔ کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی جو ہے وہ خراسان میں شامل ہیں۔ اور جیسے کہ احمد آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا بھی جو ٹرائبل بیلٹ ہے وہ خراسان میں شامل ہے۔ جس حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خراسان سے لشکر آئے گا سیاہ جھنڈے لے کر، اور اس کو اس کے راستے میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں آ کے وہ جھنڈے گاڑ نہیں دیتا۔ اور یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کرے گا، اور مشرق سے آئے گا۔ اور مشرق میں آئیڈینٹیفائی اگر ہم کریں جغرافیکل ایریا، جو ایک اور حدیث میں موجود ہے وہ ہے خراسان۔ تو خراسان بزرگ کی ہم جغرافی آپ کو بتا رہے تھے، تو اس میں مین جو ہارٹ لینڈ ہے اس کا وہ افغانستان ہے۔ ایران کا وہ پروونس ہے جس کا نام آج بھی خراسان ہے، وہ ہے۔ پاکستان کا ٹرائبل بیلٹ ہے۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو آپ کو نظر آتی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ان کا کچھ حصہ ہے۔ یہ سب مل کر خراسان بزرگ بنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو خراسان ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے آئے گا وہ لشکر جو امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کرے گا، اور سیاہ جھنڈے لیے ہوگا، کوئی اس کو راستے میں روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا جلال اور دبدبہ ایسا ہوگا اس لشکر کا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی فورس اس کو روکنے والی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ یروشلم میں لا کے جھنڈے گاڑ نہیں دیتا۔ اور یروشلم میں لا کے جب وہ یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں جب یہ دجالی فورسز لڑیں گے، دجال قتل کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد ایک امن کے دور کا آغاز ہوگا، جو کہ پھر جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگا، پھر آگے تک جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی کرونالوجیکل ایونٹس ہیں جو کہ آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہمارے اور یہ جو احمد آپ نے سوال کیا ہے، اس میں ہمارے جغرافیکل ایریا میں جو افغانستان، پاکستان، اس ریجن کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ وعید بھی ہے اور نوید بھی ہے۔ اب آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آنے والی جنریشنز کو تیار کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو لشکر آئے گا اور مشرق سے لشکر آئے گا، اگر تمہیں برف پر رینگ کر بھی جا کر اس کی مدد کرنی پڑے تو تم وہ بھی کرنا اور اس میں شامل ہونا۔ یعنی برف پر اگر تمہیں رینگ کر بھی جانا پڑے تب بھی تم اس میں جا کے شامل ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ تو یہ اتنا اہم چیز ہے۔ تو ہمارے ریجن کے لوگوں کو کہ یہ نوید اور خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو اب ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں راہ بھی ہموار کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو تیار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آخر الزماں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے اتنا وقت ابھی ہے نہیں ان سب چیزوں کو انفولڈ ہونے میں، تو زیادہ دور کی اب بات نظر آتی نہیں ہے۔ سرٹینٹی سے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ایکچولی یہ سب ہوگا، لیکن آپ کو نشانیاں اور پروفیسیز اور آخر الزماں کے سائن اس لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ ایک اندازہ لگا سکیں اور اس حساب سے تیاری کر سکیں۔ یہی بات ہے نا۔ اور اگر جس کو ایک چیز پتہ بھی ہو اور وہ تیاری نہ کرے تو اس سے زیادہ بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہو کہ اب یہ آنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحیح احادیث میں یہ سب موجود ہے، قرآن سے ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں سب چیزیں، یہ تو ہونا ہے، یہ تو انفولڈ ہونا ہے، آپ کو whether you like it or not یہ تو ہونا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی تیار کریں، اپنے رشتہ داروں کو، آس پاس کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور اس کے بعد ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے سرکل آف انفلوئنس میں جو آپ کا سرکل ہے، حلقہ احباب ہے، اس میں یہ بات بتائیں، اور اپنی آنے والی جنریشنز کو تیار کریں اس کے مقصد کے تحت۔ جب آپ کے پاس ایک مقصد ہوگا نا تو آپ کو تیار کرنا آسان ہوگا، چل جائے کہ آپ سمپل بولیں گے آپ اس طریقے سے کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخر الزماں میں جو بیسٹ ریفیوج ہوگا تمہارے لیے وہ یہ ہوگا کہ تم شیپس اینڈ گوٹس لے کے پہاڑی علاقوں میں چلے جانا اور سادہ زندگی بسر کرنا، تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو۔ کیونکہ جس حساب سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، جس حساب سے ہم فاسٹ لین میں سفر کر رہے ہیں، جس حساب سے یہ ریٹ ریس چل رہی ہے، جس حساب سے یہ مٹیریلسٹک دنیا چل رہی ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس کی زد میں آ جائیں گے احمد۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم سادہ زندگی بسر کرنا، آخر الزماں میں تم بالکل سادہ زندگی کرنا، پہاڑوں پہ چلے جانا، اور تمہارا جو بیسٹ اثاثہ ہوگا شیپس اینڈ گوٹس ہوں گے، اور پانی کے کنارے جہاں پانی ہو وہاں تم وہاں پہ سکونت اختیار کرنا، اپنا فوڈ خود اگانا، اور یہ سب چیزیں کرنا۔ یہ بتا دیا گیا ہے تفصیل سے، اور آپ کو ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اسمارٹ ہے
تو وہ ذرا سامنے آئے اور اپنے نام کے ساتھ بتائے کہ میں زیادہ اسمارٹ ہوں, میں آپ کو زیادہ اسمارٹ حل بتا سکوں گا. جب اللہ کے رسول نے جب آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے تو یو کی ناٹ بی. تو آپ اس بات کو سمجھیں, جب آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور معرفت اترے گی نا, تو اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سپریم جو ہے آپ کے لیے وہ سپریم ہو جائے گی. ایک شخص نے بہت اچھی بات کی کہ صوفی کون ہوتا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی جواب دیا. وہ بھی صوفی تھے, انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ صوفی وہ ہے جس کی ترجیح اللہ اور اس کے رسول, یعنی جس کی پریفرنس, جس کی پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے, وہ صوفی ہے, وہ اللہ والا ہے, وہ مومن ہے, جس کی فیچرز جو ہیں وہ ہمیں چا بجا احادیث میں ملتے ہیں, اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب وہ بول دے بات, اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے, اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کراتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اس کی پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول ہے, کیونکہ اس نے اپنی پریفرنس اللہ اور اس کے رسول پہ رکھ دی ہے. جس نے جو راضی پہ رضا ہو گیا, جس نے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دیا, اس کی بات پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ کام بھی کرتا ہے جو لوگوں کو حیران کن لگتے ہیں, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ جب اس کے منہ سے نکل جاتا ہے تو پھر بس ہو جاتا ہے. وہ اس لیے اس نے فل فار ہوا کیا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جو رضا ہے اس کو اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کر دیا. وہ ہے صوفی جو اپنی پرائیورٹی, اس کی پرائیورٹی اللہ کے رسول. تو جب آپ کو پتہ ہے, جب یہ سب بتا دیا گیا ہے, تو اس کے مطابق آپ کو, اس ضابطے کے مطابق آپ کو جو ہے آخر الزمان میں اپنے مووز جو ہیں, اپنے ایکٹس جو ہیں اس کے مطابق کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں دجالک سسٹم کے زد میں آ جائیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے آپ, تو پھر آپ یہ نہیں بولیے گا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا اور مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. آپ تک ہدایت کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائی جا چکی ہے. آپ کو غور و فکر کرنے کا کہا گیا تھا, آپ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ایزی پرے بن جائیں گے. ہم پچھلے پروگرام میں آپ کو ذکر کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دجال کوئی بھی ٹیون بجائے گا اور لوگ ڈانس کرنا شروع کر دیں گے اس کے پیچھے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی بھی چیز لے کے آئے گا, کوئی بھی ایکسپلینیشن لے کے آئے گا, اور لوگ اس کی بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کر دیں گے. حالیہ جو کرونا وائرس اور اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور اس سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں, وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. جو انہوں نے کہا, دنیا نے اس کی ٹیون پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا, وداؤٹ اینی تھنکنگ, وداؤٹ اینی انٹرسیپشن, وداؤٹ اینی سول سرچنگ. بس اہلا وسہلا مرحبا کہہ کے اسٹارٹ کر دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے ہوگا کیا. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب لیٹر آن 2 3 4 سال 5 سال بعد جا کے اس کی کلائی کھلے گی پوری طریقے سے, تو لوگ کرس کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم اتنے بیوقوف تھے کہ ہم نے ہر وہ بات مانی جو ہمیں بتائی گئی, جبکہ ہم اس وقت تفکر کرتے اور اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ ہدایت مانگتے اور ریسرچ کرتے قرآن و حدیث میں, تو ہم اس سے نکل جاتے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ ہاتھ ملنے سے بہتر ہے کہ بندہ اسی وقت جب ہیٹ آف دا مومنٹ ہو, اسی وقت سوچے سمجھے اور اسی وقت اسٹینڈ لے اور ڈیسیجن لے. وہ ہوتا ہے انسان کو. ورنہ آپ کو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا, باقی تو بیسک جو انسٹنکٹس ہیں وہ تو جانوروں میں بھی ہیں. اگر آپ کسی ڈاگ کو فیڈ کرائیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کاٹے گا. اتنے انسٹنکٹس تو ان میں بھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, جو ہے وہ ٹھنڈ کیا ہوتی ہے, گرمی کیا ہوتی ہے, سب ان کو بیسک انسٹنکٹس تو ان میں بھی ہیں. انسان کو جو ایک سپریم چیز دی گئی جس سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا, وہ عقل دی ہے. اگر آپ وہ یوز ہی نہیں کر رہے اور بیسک اینیمل انسٹنکٹس پہ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ مر جائیں گے, تو آپ نے ہر وہ چیز کرنا شروع کر دی جس کو آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, ویکسینیٹ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, وہ شکر. یہ تو آپ بالکل اسفل سافلین, جو قرآن کہتا ہے کہ اسفل سافلین, جانوروں سے بھی تم بدتر ہو جاتے ہو. جب تمہارا حال ہی ہوتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہو. لیکن ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات کے لیے بنایا تھا, اس کیٹیگری میں بنایا تھا. لیکن جب تم گرتے ہو تو تم اسفل سافلین ہو جاتے ہو, تم جانوروں سے بھی نیچے چلے جاتے ہو. اتنا تو جانوروں کو بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, جانوروں کو بھی بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہے جو کہ جس کے بارے میں آتا ہے. بہت ساری چیزیں, ڈیزاسٹر ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ارتھ کویک آ رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چرند پرند کو پہلے سے ہی انٹیمیشن اس کی ہو جاتی ہے, اور وہ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے وہ سائن دینا شروع کرتا ہے. تو عقل اگر یوز نہ کریں اشرف المخلوقات ہو کے بھی انسان, تو پھر کیا فائدہ. تو آخر اس زمان میں ہمیں بہت 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 زیادہ ضرورت ہے ان سب چیزوں کو کرنے کی. اور ایک اور سائن جو ہم بہت بتائیں گے جس پہ آپ کو نظر رکھنی ہے, کہ ہم نے مدر آف آل سائن آپ کو بتایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور جو آرمی آئے گی ان کو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے, اور اس کو دھسا دیا جائے گا زمین, یہ مدر آف آل سائن ہوگا. جس سے اور
تمام شام عراق اور سب کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ آ کے ان کو انڈورس کریں گے کہ یہ امام مہدی ہے، اور ان کو کشف کر دیا جائے گا کہ ان کو آپ کو جا کے یہ مدر آف حوض ہے۔ دوسری بات، سی آف گیلیلی، بحر طبریہ اسرائیل کے نارتھ میں ایک جھیل ہے پانی کی، اس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں۔ اس کے پانی کے لیول کو احادیث میں متواتر جو ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب اس میں پانی ختم ہو جائے گا تو یہ بیسیکلی اینڈ آف ٹائمز کی ایک میجر نشانیوں میں سے ایک ہے، تو اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے ویورز کو بولیں گے آپ جائیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ جائیں اور صرف سرچ کریں کہ سی آف گیلیلی میں لیول آف واٹر جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو آپ کو کچھ پتہ لگے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم ریئل لائف کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی آپ کو دیو مالائی کہانیاں نہیں سنا رہے۔ آپ جائیے اور جا کے پتہ کیجیے کہ سی آف گیلیلی میں واٹر لیول کہاں پہنچ گئے۔ نارتھ آف اسرائیل میں یہ جھیل ہے، اور یہاں سے اسرائیل جو ہے وہ جو اپنی اریگیشن کے لیے اور اس کے لیے پانی لیتا ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو پہلا لشکر گزرے گا، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بتایا آپ کو کہ وہ اتریں گے، اور اب آپ دیکھیں، اگر آپ جغرافیکل طور پہ دیکھیں کہ یروشلم یعنی اسرائیل کے بالکل نارتھ میں وہ ریجن واقع ہے جس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، جو بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ہے، جہاں سے ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو چیک میٹ کیا تھا، بالکل نارتھ میں۔ جب 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 قرآن میں موجود ہے ورڈ کہ اتریں گے اونچائی سے، تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ قرآن نے جیوگرافی بھی آپ کو ڈیفائن کر دی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سوچیں تو بالکل اسرائیل کے نارتھ میں اگر آپ جا کے میپ پہ دیکھیں تو وہ ریجن موجود ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ہے، جو کوکاف کی پہاڑیوں کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں، بالکل اس کے نارتھ میں، وہیں سے وہ آئیں گے۔ تو جب ان کا پہلا لشکر گزرے گا تو اس وقت اس میں پانی ہوگا، اور وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ کنزیوم کریں گے پانی۔ اب ہمارے یہاں وہی والی بات ہے، لٹرل میننگ لے جاتے ہیں حدیث، تو کنزیوم کرنے کا مطلب یہ لے کہ کوئی جیسے بیٹھ کے وہ پی جائیں گے پانی پورا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیا کیا اس کے آس پاس کے علاقے بنجر تھے، اسرائیل نے کیا کیا سی آف گیلیلی سے اس کو اریگیشن کا کام کیا، اور وہ صحرا کے حصے، وہ حصے جو سی آف گیلیلی کے آس پاس تھے صحرائی حصے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب ورلڈ میں کہ آپ کو جب عرب ورلڈ میں گرینری نظر آئے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو صحرا تھا، یہاں پہ گرینری کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے گرینری کی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی اس ریجن میں آرٹیفیشل طریقے سے گرینری اور جو ہے وہ پلانٹیشن کی، اور اس میں بہت زیادہ جو پانی یوز ہوا وہ سی آف گیلیلی سے ہوا، اس لیے اس کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ جب آخری لشکر گوگ اینڈ میگوگ کا یعنی یاجوج ماجوج کا گزرے گا اس کے پاس سے، تو وہ یہ کہے گا کہ دیر یوزڈ ٹو بی اے واٹر ہیئر، کہ یہاں پہ کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا، یعنی سی آف گیلیلی سوکھ چکی ہوگی اس زمانے میں۔ یہ مدر آف آل سائن ہے، یہ وہ سائن ہے۔ جب آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں، آپ نظر رکھیں سی آف گیلیلی پہ، یہ وہ لٹمس سائن ہے، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جیسے ہی اس کا لیول اس لیول پہ جائے گا اور وہ خشکی کی طرف جائے گی، وہ ڈرائی اپ ہونا شروع ہو جائے گی، تو آپ یقین کریں یہ وہ دور قریب سے قریب جاتا جا رہا ہے جہاں پہ ہم آخر الزماں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو یاجوج ماجوج کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا there used to be a water here، یعنی یہاں کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا، یعنی وہ ڈرائی ہو چکی ہے۔ بالکل آخر میں ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ بالکل آخر میں جب ہوگا، تو آپ سی آف گیلیلی پہ نظر رکھیں۔ اب ہم نے امام مہدی کے حوالے سے بات بتائی کہ جب ان کو ظہور ہو جائے گا تو ایک لشکر ان کو ختم کرنے آئے گا نعوذ باللہ، اور ان کو دھسا دیا جائے گا، اور عراق شام اور اس گرد نواح کے جو اولیاء اللہ ہیں، قطب ابدال ہیں، وہ آ کے ان پہ کشف ہوگا اللہ کی طرف سے، اور وہ آ کے ان کو دورس کریں گے، اور مشرق سے وہ لشکر نکلے گا سیاہ جھنڈوں والا، جو آپ کی حکومت کو، امام مہدی کی حکومت کو اسٹرینتھن کرے گا، مضبوط کرے گا، اور یروشلم تک جاتے ہوئے راستے میں کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو روک سکے۔ اس کا جلال اور دبدبہ اور روب ایسا ہوگا، اور اسی لیے ہمارا ریجن امپورٹنٹ ہے۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی سرد ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اقبال نے بار بار جا بجا آپ کی نشاندہی کی کہ حدیث کو کوٹ کیا کہ جہاں سے اللہ کے رسول کو سرد ہوائی تھی، ٹھنڈی ہوائی تھی، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو وہی ریجن ہے، یہیں سے لوگ نکلیں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے، گرد و نواح کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، پہلے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ویسے تیار کرنا ہے، کیونکہ آپ اس ریجن سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے۔ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عربوں سے کام لیا، آپ نے جری جری جرنیل دیکھے، خالد بن ولید اللہ تعالیٰ جیسے، طارق بن زیاد جیسے، اس طریقے کے جری لوگ دیکھے آپ نے۔ پھر جو ہے وہ ترکوں کو کمان دے دی گئی، وہاں پہ آپ نے ارطغرل غازی، عثمان، سلطان محمد، جری جری جرنیل دیکھے، سلطان عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی سلطان، ایسے ایسے دیکھے۔ اب اس ریجن کی باری ہے، اس ریجن سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے۔ سمجھیے خدا کے واسطے سمجھیے، سعادت کو لیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، اس سعادت سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اس سے بٹرے کریں گے، پیچھے ہوں گے، اور آپ بولیں گے نہیں نہیں ہمیں تو دنیا کمانی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب بھی کرنا ہے، اٹس اے پارٹ آف دا لائف۔
کیا اللہ کے رسول نے معاش کے لیے کام نہیں کیا؟ کیا صحابہ نے معاش کے لیے کام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے نوکری نہیں کی؟ کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ لیکن ایک بات ہینڈز آن ہارٹ رکھ کے احمد بتائیں، کیا ان کی پریفرنس کیا تھی؟ لیکن ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ جب آپ اس پہ غور کریں گے سیرت پہ، اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن ان کی لائف سے لیسن لینے کو ہم تیار ہیں۔ معاش انہوں نے کی، نوکری انہوں نے کی، تجارت انہوں نے کی، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن ان کی پریفرنس، ان کی پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول، دیٹس پیریڈ۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ سمجھ لیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی، کچھ لوگوں نے اس بات کو اس طریقے سے بھی لیا، جیسے ہم نے بات کی کہ اکثر یونیورسٹیز ہم جاتے ہیں تو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی انٹرپرینیور ہو جائے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف، بس آپ کی سوچ کو ایک طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ ایک کمپلیٹ آدمی وہ ہوتا ہے جس کو یہ بھی بتاؤ اور جس کو یہ بھی بتاؤ، اور اس کے بعد وہ اپنے دنیاوی تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت کریں، وہ ہے مسلمان۔ بس ہمارا مقصد یہ تھا، کسی کو کوئی ڈسکریج کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ آپ بھی جاب اور وہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے سب کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، اور آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کوانٹٹی میں بچ جائیں۔ کون شخص کوانٹٹی پہ جاتا ہے؟ کوالٹی پہ جائیں۔ یہ کہتا ہے نا اقبال نے یہ کہا نا کہ آپ بے یقینی سے سجدے کرتے رہیں گے، کیا فائدہ ہے؟ اقبال نے کہا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پہ نشان آ جائے، کوئی یقین سے ایسا سجدہ بھی تو کرو نا کہ زمین پہ بھی تو نشان آ جائے نا۔ داغ سجود اگر تیری جبی پہ آیا تو کیا، اگر داغ سجود تیری جبی پہ آیا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پہ نشان آ جائے۔ تو یقین سے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا ہمارے مسلمانوں کو کہ جو بھی کریں کوالٹی کریں، اس کے اندر خلوص ہو۔ خلوص جب تک نہیں ہے وہ چیز کھوکھلی ہے، خالی ہے۔ عشق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور آپ عبادت کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ہمارا؟ بتائیں نا آپ، کیا فائدہ ہے؟ حضرت رابعہ بصری کو میں کوٹ کروں گا، وہ کہتی ہیں یا اللہ اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا، اگر میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دینا۔ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ That's the spirit. We need to ignite. That's the spirit. تو آخر الزمان میں آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف آنا پڑے گا اور مٹیریلزم چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مٹیریلسٹک آدمی اسپرچوئل بھی ہو جائے، نہ، آپ کو مٹیریلزم کو چھوڑنا پڑے گا، مادہ پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، اور روحانیت کی طرف آنا پڑے گا، یعنی اسپرچویلٹی کی طرف آنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی زمانے میں اسپرچویلٹی کی ہے تو وہ آخر الزمان ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے ریفیوج میں نہیں آئے، اسپرچویلٹی کی طرف نہیں آئے، مٹیریلزم سے آپ نے جو ہے وہ اپنا رخ نہیں موڑا، تو یقین کریں گھاٹے کا سودا ہے، نقصان میں رہیں گے، اور بے حد نقصان میں رہیں گے۔ تو خدا اس بات کو سمجھیے، اور ہم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ، اور پھر ہم دوبارہ سے بس آخری کنیکٹ کریں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے بعد 40 سال تک ٹوٹل ان کا ٹینیور ہے، 40 سال تک وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے والے جب وہ تھے، جب ان کا پہلی دفعہ جو ہے، اسی لیے ان کو عیسائی ان کو دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس بولتے ہیں، جو اب کے جب وہ آئیں گے تو وہ ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی۔ پہلی دفعہ میں جو وہ آئے تھے تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اب آئیں گے وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور بالکل آخری جو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ رسول ہے، روضہ رسول میں جو ان کی جو قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کے برابر میں حضرت عمر فاروق کی، اور ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ایک طرف بالکل خالی ہے، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے برابر میں حضرت عمر ہے، ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا فائنلی ایونچولی جب وہ یہ سب کچھ مشن کمپلیٹ کر لیں گے، جب انتقال ہوگا، تو ان کا جو مدفن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، مدینہ شریف۔ مسلمانوں کو یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز کو لائے کریں، اور ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ رکھیں۔ ہم نے اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی صحیح کی تھی آخر الزما کے حوالے سے، اور کوشش یہی تھی، احمد
اور ہمارے درمیان آف دا ریکارڈ بھی یہی بات ہوتی تھی، بس کوشش اور صحیح یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ معافی کے طلبگار ہیں. بشر ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرنی چاہیے. آخری اشرا چلا ہے رمضان کا، آپ تمام امت کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. آج 27 رات بھی ہے، خاص طور پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور کوشش کر کے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوشش کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کریں کہ خدا را سوچیے، تفکر کیجیے، جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی قرآن مجید، اور سوچ کر اس کے مطابق جو ہے وہ یہ کنٹمپریری جو آپ کا ورلڈ ہے، یہ جو ہمارا سر دنیا ہے، اس کے جیو پولیٹیکل حالات ہیں، ان کو انٹر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور امت کو بھی گائیڈ کریں، اپنے آپ کو بھی گائیڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کریں. اقبال کے 2 اشعار پڑھوں گا میں بالکل آخر میں، جو بالکل میں نے آخر کے لیے رکھے تھے، اور جو آخر الزماں پہ پورے اترتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. اقبال نے کہا کہ عقل والوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، یعنی خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، یعنی میرا اینڈ کیا ہوگا. ابتدا کے بارے میں تو سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہوئی ہے نا. کسی نے بگ بینگ تھیوری دی بھی ہے، کسی نے کہا کہ اس طریقے سے اسٹارٹ ہوا تھا، کسی نے کہا، ڈارون نے کہا کہ ہم پہلے کوئی چمپینزیز تھے اور فلاں تھے، ڈھیمکا تھے. سب ربش. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہوگا. آخر الزماں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. اور پھر وہ مشہور زمانہ شعر اسی نظم کا آخر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ کو ہمیں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی رضا کو سرنڈر کرنا ہوگا، مٹیریلزم سے دور ہونا ہوگا، اسپرچویلٹی کا دامن تھامنا ہوگا. تب جا کے ہم گراسپ کر سکیں گے ان معنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے، چاہے آیت محکمات کی بات ہو، چاہے آیت متشابہات کی بات ہو، جو اللہ تعالیٰ نے راز اور رمز اس کتاب میں رکھ دی ہیں. تو کوشش کیجیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم نے اس سلسلے کی کوشش کرنے کی کوشش کی تھی، بس وہ ہم کرتے جائیں گے. اس کے بعد رمضان کے بعد ہم کیا کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو احمد جو ہے وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، انٹیمیٹ کر دیں گے کہ اس کے بعد ہم پھر کیا کریں گے آگے. رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ ڈیزائن کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے، اس کا لاکھ شکر ہے کہ آج آخری اس سلسلے کا 4تھا پروگرام ہم نے جو ہے وہ آن ایئر کر دیا. اور آپ سے بس یہ ہے کہ صرف سنیے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے بڑھائیے. خدا را اپنے تک مت رکھیے، اس پہ خود تفکر اور غور کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. عمل کی وجہ سے ہم جو ہے پیچھے. اگر آپ اس پوری کہانی کا کرس نکالیں گے تو آپ کو پتہ لگے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. پتہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں، عمل نہیں ہے ہمارا. اس کو جب پریکٹیکل آپ لائیں گے نا تو پھر دیکھیں آپ پہ وہ راز بھی کھلیں گے جو کہ عام لوگ جس سے نہ آشنا ہے. اور کیسے کھلیں گے؟ کیونکہ جو خدا کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں تو وہ بالکل خاموشی سے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ وہ ایک پوری اسراریت ہے. وہ جب آپ پہ کھلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. لیکن خدا را عمل کیجیے، اور یہ بات خود بھی، اچھی بات جو ہے وہ خود بھی سنیے اور سنائیے اور آگے بڑھائیے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. اور یقین کیجیے ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں پہ اس کی وجہ سے عمل کرنا اس نے شروع کر دیا تو آپ کا یہاں پر بھی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری بخش مغفرت فرمائے، تمام امت کی بخش مغفرت فرمائے، ہم سب کو تفکر کرنے، فکر کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے معرفت اور عشق میں مبتلا رکھے، اور ہمیں دین و دنیا کے ہر معاملات میں کامیاب فرمائے. احمد کی طرف آپ. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی کہ آپ نے تفصیلی تمام تر چیزوں کو ایکسپلین کیا، آگاہ کیا اس حوالے سے، اور جو ہماری کوشش تھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے اور تمام تر لوگوں تک پہنچائے اور قبول فرمائے اس کوشش کو. اور اس کوشش کے ساتھ آج جو ہے وہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں اپنے اس سلسلے کا جو آخری پروگرام تھا، ایپیسوڈ 4 تھی طرفہ تماشا کی رمضان اسپیشل کی. اس کے اندر ہم نے اسلامک اسکیٹالوجی کے متعلق پراپرلی بات کی. اس سلسلے کی جو 3 ایپیسوڈ پریویس، جو پہلی جو 3 ایپیسوڈ تھیں ان کو آپ
دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے چینل پر، اور طرفہ تماشا کا آفیشیل پیج facebook.com/طرفہ تماشا جس کا ٹکر بھی چل رہا ہے نیچے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور آج کے ایپیسوڈ بھی بالکل اس پروگرام کے فوراً بعد جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور جب بھی عبادت کریں گے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. This is Amir Jalil signing off from طرفہ تماشا along with سید سلمان شاہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نارمل طرفہ تماشا کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں، وبا و قحط کے خوف میں مبتلا، سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تجلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.